صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان، خاتم النبیین، ختم المرسلین، امام الانبیاء، سمع و بصر کے سلطان اور علم و خبر کے شہنشاہ کی شان پر آج مورخہ 25/1/2025 بمقام خاکسار طریق حویلیہ مرکز باکم قائد محترم نیٹ ورکنگ انجینئر عنایت اللہ خان زیغم المشرقی عذر قرآن فکر المشرقی کے تناظر میں آج خاکسار بلال حیدر آپ سے مخاطب ہے۔ چونکہ ہمارے ہفتہ جو فکر المشرقی کے تناظر میں ہماری جو ہفتہ میٹنگز جو ہمارے سیشنز ہو رہے ہیں ان میں صفحے اول پر ہمارے قائد محترم نیٹ ورکنگ انجینئر عنایت اللہ خان زیغم المشرقی جمعے والے دن بعد از نماز جمعہ وہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں ان کے خطابات سننے میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے انتہائی کمیٹڈ ہمارے سالار پنجاب کے چودھری گور علی گجر صاحب، وہ بھی فکر المشرقی کے تناظر میں تذکرہ پر ان کی خطابت بھی ماشاءاللہ وہ بھی ہم سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح قائد محترم کے حکم پر اتوار والے دن ہمارے سالار دامرا صاحب لاڑکانہ سے ان کا بھی خطاب سننے کو مل رہا ہے۔ تو اسی طرح آج سوموار والے دن اپنے مرشد کی ایمان پر آج فکر المشرقی کے تناظر میں آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ چونکہ بنیادی طور پر میرا تعلق ایک نظریے سے، ایک سوچ سے اور ایک فکر سے، ایک آئیڈیالوجی سے، تو پھر اسی تناظر میں ہماری گفتگو بھی رہتی ہے۔ کسی بھی جماعت یا کسی بھی تحریک کے پیچھے یا کسی بھی کامیاب ریولوشن کے پیچھے ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آئیڈیالوجی کار فرما رہتی ہے۔ اس فکر، اس آئیڈیالوجی، اس نظریے کے اندر موجود افراد اس کی نشو و نما، اس کی بڑھوتری کے ضامن ہوا کرتے ہیں۔ اور اصل چیز جو بنیادی جو ایلیمنٹ ہے وہ اس فکر، اس نظریے سے جو چیز ریلیٹڈ ہے وہ اس کا تحرک ہے، اس پر عمل ہے۔ اگر اس نظریے پر، اس فکر پر، اس سوچ پر، اس ویژن پر اگر آپ کا عمل اور اگر آپ کا تحرک نہیں ہے، اگر وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ فکر اگر کتابوں کے اندر مقید ہے، کتابوں کے اندر اگر بند پڑی ہے، تو اس سے آپ کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس سے کوئی بھی ثمرات فی الارض قطعی طور پر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس نظریے، اس فکر، اس سوچ، اس آئیڈیالوجی کا اصل جو اوریجن ہے، اصل جو اس کا محرک ہے، وہ اس پر عمل اور اس پر تحرک ہے۔
جو اس فکر کو، اس نظریے کو، اس ویژن کو جلا بخشتا ہے، اس کو دوام بخشتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے. اور یہی اصل جو چیز جس کا میں آپ کی توجہ کو اس پر میں مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ریولوشن کے پیچھے اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار آپ کے تحرک اور آپ کے عمل سے وابستہ ہے. اگر کوئی قوم اور اس قوم کے اندر موجود افراد یا کوئی بھی جماعت اگر اس عمل کو، اس تحرک کے بغیر، اس فکر اور اس نظریے اور اس آئیڈیالوجی پر عمل پیرا نہیں ہوتی، اور اس سے انحراف کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کی قطعی طور پر متحمل نہیں ہو سکتی، اس کی کامیابی کی قطعی طور پر اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. اگر اسے اپنے فہم میں لینے کی کوشش کرتی ہے، اور اس فکر، اس نظریے، اس آئیڈیالوجی کو اگر وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اگر وہ جماعت اور اس جماعت کے اندر وہ افراد یا کوئی بھی قوم دراصل اس نظریے، اس سوچ، اس فکر سے ایک بغاوت ہے جس کو قطعی طور پر اللہ قرآن کے اندر اس کو واشگاف الفاظ میں ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کے اندر موجود افراد کو، ایسی جماعت کے اندر موجود افراد کو اللہ انہیں گدے سے تشبیہ دے رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے اندر سورہ الجمعہ کے اندر آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ، اللہ ایک مثال پیش کر رہا ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کو اللہ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس نظریے پر، اس سوچ پر، اس فکر پر جو نبی کی وساطت سے اس قوم پر اتاری گئی. ثم لم یحملوها، پھر اس قوم نے، اس قوم کے اندر موجود افراد نے اس کا انکار کیا، اس پر عمل کرنے سے انکار کیا، اور اس فکر، اس نظریے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس ڈائیورجن کی بنیاد پر اللہ قرآن کے اندر اس کے آگے پھر فرما رہا ہے کمثل الحمار، ان کی مثال تو ایک گدے سے اللہ اس کو مبصرت دے رہا ہے، ان کی مثال تو ایک گدے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جس پر کہ بہت سی کتابیں لاد دی گئی ہوں. اب گدے پر کتابیں لاد دینے سے تو گدھا کوئی عالم نہیں بن سکتا، یا وہ باعمل نہیں ہو سکتا. پھر ایسی قوم کو، ایسی قوم میں موجود افراد کو اللہ کہہ رہے یحمل اسفارا، کہ ایسی قوم، جس قوم کو ایک نظریہ، ایک فکر، ایک سوچ فی زمانہ نبی کی وساطت سے اگر ان کو میسر ہو، اگر وہ اس پر عمل نہ کرے، تو پھر خدا اس کو قرآن کی زبان میں ان کو گدے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. کیونکہ میرا تعلق خاکسار تحریک سے ہے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے، ایک سوچ سے، ایک آئیڈیالوجی سے میرا تعلق ہے. اور المشرقی اسکول آف تھاٹ کے تناظر میں جس کا مطمع نظر، جس کا مقصد دو محور، جس کا منشا و مقصود صرف اور صرف دین الحق کا غلبہ ہے، تو میں جماعت کے اندر
وہ لوگ جو اس فکر اس نظریے کو نہ سمجھ کر جنہوں نے گروہ بندیاں کی ہیں، جنہوں نے اس فکر کو، اس الہی پروگرام کو جس کا مطمع نظر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تھا، اب اس فکر کو، اس نظریے کو جو اپنے ایمان پر اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاکسار طریق کے اندر جو لوگ خاکسار طریق کی اس الہی فکر کو، جنہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے اس کے اندر گروہ بندی کی کوشش کی ہے، تو پھر قرآن کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس فکر کو، اس نظریے کو، اس آئیڈیالوجی کو نہ سمجھ کر انہوں نے اپنے طور پر اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اللہ ان کو قرآن کی زبان میں گدے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اس نظریے، اس فکر، اس آئیڈیالوجی کو کس طور پر اپنا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن آپ کو سمیع و بصیر، جو انسانیت کا ترہ امتیاز ہے، وَهَدَيْنَاهُ سَبِيلًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ میں نے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے انسان کو سمیع و بصیر بنا کر پیدا کیا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس سمع و بصر اور فواد کا صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے وہ ان نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، یا پھر ان چیزوں کا کفران نعمت کا متعامل ہوتا ہے۔ اصل چیز تو وہ نظریہ ہے، وہ فکر ہے جو حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے اپنی زندگی کے اندر، جو ان کے ذہن کے اندر وہ جو چیز پک رہی تھی، وہ نظریہ، وہ فکر جس کا مطمع نظر صرف اور صرف دین الحق کا غلبہ تھا، اور اس دین الحق کو غلبے کو پروف کرنے کے لیے، اس کو عملی شکل دینے کے لیے حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے خاکسار طریق کو بطور لاجسٹک سپورٹ کے استعمال کیا گیا، اور ان کی کوششوں کا محور صرف اور صرف اللہ کے دین کا غلبہ تھا، کہ اس دین کو غالب کر دیا جائے، اور جو ذمہ داری میرے نبی کے کاندھوں پر پڑی، جس کا سورہ صف کے اندر بھی ذکر ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر بھی ہے، جس کا ذکر سورہ فتح کے اندر بھی ہے، جو ذمہ داری میرے نبی کے کاندھوں پر پڑی، اصل چیز تو وہ فکر ہے، وہ نظریہ ہے، وہ سوچ ہے، جس سوچ کو ہم بھول چکے ہیں، جس فکر کو ہم بھول چکے ہیں، جس نظریے سے ہم آج اس پر عمل نہ کر کے گویا اس سے بغاوت کا اعلان کیے بیٹھے، اور جس کی بنیاد پر آج ہم اپنی شکست و ریخت میں اتنے گر چکے ہیں کہ آج ہم تحت و سرا کی پستیوں میں گر چکے ہیں۔ خدا ہم سے قطعی طور پر اس ذمہ داری کو بجا نہ لا کر آج خدا ہم سے قطعی طور پر اٹھ چکا ہے۔ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی وہ فکر، وہ تکملہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی جس طرح، جس انداز کے ساتھ مشرقی نے جس جدوجہد کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس طرح قلم بند کیا ہے، ان سلاخوں کے پیچھے، ان مقید خانوں کے اندر، اور عمر کے اس حصے میں، اور اس وقت کی اس حکمرانی، جو لوگ اس وقت کے حکمران تھے، جنہوں نے حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جس طرح ان کے ساتھ ان کو سلوک کیا گیا، جس طرح ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی،
طرح ان کو اس جیل کے اندر حضرت علامہ عنایت الحق مشرقی کو جس طرح کانچ کے ٹکڑے پیس کر جس طرح ان کو کھانے کے اندر دیا گیا اور وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے، پھر ایسی کیفیت میں ایسے درد اور کربناک حالات کے اندر حضرت علامہ عنایت الحق مشرقی نے بجائے اپنی تصنیف لکھنے کے، اپنی سوانح حیات لکھنے کے، نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات لکھ رہے ہیں۔ ایسے کربناک حالات میں، ایسے دردناک حالات کے اندر کہ جس کو پڑھ کر انسان کی جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے دردناک حالات میں وہ لکھی گئی وہ تصنیف، وہ تکملہ، جس کے اندر وہ سیرت النبی کو وہ لکھ رہے ہیں، وہ نبی کی وہ زندگی کو جس انداز کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس عنوان سے گزارا ہے، کس کرب کے ساتھ، کس درد کے ساتھ، کن مصیبتوں، کن پریشانیوں میں نبی اللہ نے اپنی زندگی کو گزار کر اس دین الحق کو غالب کرنے کے عنوان سے اپنی زندگی گزاری ہے، جن کے پیش نظر صرف ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی غم تھا کہ خدا کے نظام کو کسی نہ کسی طور پر غالب کر دیا جائے، خدا کے دین کو غالب کر دیا جائے، جس کی خاطر انہوں نے اپنا سکون، اپنا سکھ، اپنا چین، اپنی زندگی کی تمام تر خوشیاں، اپنی زندگی کا تمام تر سکون، اپنی بچے، اپنی اولادیں، غرض کی اپنا خاندان، اپنی تمام تر رشتہ داریاں، اپنی تمام تر محلے داریاں، سب کچھ اس نبی نے صرف اور صرف اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، سب کچھ تو اس کے دین کے لیے اللہ کے نبی نے قربان کر دیا۔ وہ مکے کی زندگی، وہ تکملہ کے اندر جس انداز کے ساتھ حضرت علامہ عنایت الحق مشرقی اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ طائف کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام کو لہو لہان کیا گیا، جس طرح وہ خون سے لت پت ہو کر ان کے جوتے بھی وہ اس خون سے پچ پچا اٹھے، اس خون آلود جسم کے ساتھ وہ نخلا کے مقام پر جس طرح وہ انٹلیکچوئل سے خطاب کر رہے ہیں، وہ نبی کی جان کا زندگی، وہ 13 سال کی وہ انتھک محنت کہ مکے کی ایک ایک گھر کو، مکے کے ایک ایک گھر کے ایک ایک دروازے کو میرے نبی نے کھٹکھٹایا ہے کہ آؤ بھائی اس دین کی طرف، اس نظام کی طرف آؤ، اس پروگرام کی طرف جو اللہ نے تمہاری بہتری کے لیے مجھے دیا ہے، آؤ اس نظام کی طرف، اس پروگرام کی طرف کی جس کے اندر تمہارے دکھوں کا مداوع ہے، جس کے اندر تمہاری نسلوں کا تحفظ ہے، آؤ اس پروگرام کی طرف، آؤ اس دین الحق کی طرف جس کے اندر تمہاری بھوک، ننگ، افلاس اور تنگ دستی اور بیماریوں کا علاج اس پروگرام کے اندر خدا نے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ پروگرام جو اللہ نے میرے اوپر تمہاری بقا کے لیے، تمہاری بچاؤ کے لیے، تمہاری نجات کے لیے جو مجھے سونپا ہے یہ پروگرام، آؤ اس پروگرام کو مضبوط بنانے کے لیے، آؤ اس پروگرام کے اندر ان طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں جنہوں نے آج تجھے بھوک، ننگ، افلاس اور تنگ دستی کے اندر، ان بیماریوں کے اندر اور طاقتور اقوام کے خوف میں جس طرح تمہیں مبتلا کر دیا گیا ہے، اگر تم ان چیزوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو
تو یہ قرآن کی تعزیرات کھلی طور پر تمہیں پکار رہی ہیں. اور نبی کی وہ جدوجہد، وہ جان کا محنت جس سے کوئی بھی ہوش ربا شخص، کوئی بھی دانشور اور نبی کی اس جدوجہد سے کسی طور پر بھی ان کی اس جدوجہد سے انکاری نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی جدوجہد سے کوئی شخص مفر کر سکتا ہے. وہ 13 سال کی انتھک محنت جس کے اندر میرے نبی نے وہ ساتھی اور اپنے ہم نوا پیدا کیے ہیں، اور میرے نبی نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی ان کے اذہان کے اندر ٹرانسمٹ کی. وہ 13 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ میرے نبی نے وہ اپنے ہم نوا، وہ اپنے ہم نشین، وہ اپنے ہم فکر، ہم خیال میرے نبی نے وہ پیدا کیے ہیں. میرے نبی نے وہ اپنے ہم نوا پیدا کیے تھے. وہ 13 سال کی انتھک محنت کے اندر وہ میرے نبی کے گویا، وہ میرے نبی کی فکر کے انٹرپریٹر تھے، میرے نبی کی فکر کے ترجمان تھے. جو میرا نبی سوچتا تھا وہ سوچتے تھے. جو حرکت و عمل میرے نبی کی تھی وہ حرکت و عمل ان کی تھی. جس نظریے کے ساتھ میرا نبی وابستہ تھا وہ بھی اسی نظریے کے متحمل ہوئے، وہ بھی اسی نظریے کو سربلند کرنے کے لیے میدان عمل میں اپنا مال و جان، اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ فرزند و زن بھی قربان کرنے کے لیے میرے نبی نے وہ ساتھی تیار کیے ہیں. وہ مکے کی زندگی جس پر کچھ لکھنے سے پہلے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ شیخ ابی طالب کی مشکلات، وہ 3.5 سال کا لاک ڈاؤن، وہ جوڑوں اور تالابوں کا پانی، جس طرح میرے نبی کے ساتھیوں نے ایک نظریے کی خاطر، ایک سوچ کی خاطر، ایک پروگرام کی خاطر انہوں نے وہ سب کچھ، وہ زہر کے گھونٹ میرے نبی اور میرے نبی کے ساتھیوں نے پیے تھے. اس نسل انسانی کو، ایک انسان کو دوسرے انسان کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے وہ زہر کے پیالے میرے نبی کے ساتھیوں نے پیے تھے. وہ مدینے کی مشکلات، وہ 10 سال کی مدنی زندگی اور اس زندگی کے اندر 68 جنگی مہمات، وہ مہمات دراصل اس طاغوتی قوتوں کی معاشی کمر کو توڑنے کے لیے ایک گریلا وارفیئر تھی. وہ نبی کی عسکری زندگی جس کا ماصل صرف نسل انسانی کا تحفظ تھا، ان کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ تھا، اس عسکریت کے اندر ان کی عزت و ناموس کا تحفظ تھا. وہ 27 غزوات، وہ صرف اور صرف ایک لائن آف ڈیمارکیشن تھی اس طاغوتی نظام کے مد مقابل، اس اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ایک حد بندی لائن تھی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ طاغوتی طاقتیں اور ان کے پیش نظر کن مقاصد کے اصول کے لیے کھڑی ہیں. ان کا صرف تو ایک ہی مقصد تھا، وہ ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر، وہ استحصال کی بنیاد پر ان غریبوں کو جس طرح انہوں نے بے دردی کے ساتھ ایکسپلائٹ کیا ہے، اور اس ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر کھڑی کی گئی وہ امارات اور اس پر بنایا گیا وہ پیسہ جو چند ہاتھوں کے اندر مرتکز تھا، اس اقتدار کو بچانے کے لیے، اس پیسے کو بچانے کے لیے، ان امارات کو بچانے کے لیے، اس اقتدار کو بچانے کے لیے ان طاغوتی قوتوں کے صرف اور صرف یہی مقصد باقی رہ چکا تھا. جبکہ دوسری طرف اسلام ایک عالمگیر نظام کے غلبے کے لیے میرا نبی 1 مین آرمی
کا رول پلے کر رہا تھا، صرف چند آدمیوں کے ساتھ، اپنے چند ہم نواؤں کے ساتھ، جن کو میرے نبی نے 13 سال کی انتھک محنت کے اندر تیار کیا۔ وہ ایک پروگرام تھا، وہ ایک تحرک تھا، وہ کوشش تھی اس دین الحق کو غالب کرنے کے لیے، اس نظام عالم کو کھڑا کرنے کے لیے، نظام باطلہ کے خلاف، جن کا ایجنڈا، جن کا پروگرام صرف اور صرف غرباء کو ایکسپلائٹ کرنا مقصد تھا، ان کی قوتوں کو، ان کی جوانیوں کو، ان کے مستقبل کو جس طرح تاریک کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور جو 13 سال کا مکی دور تھا اور وہ 10 سال کا مدنی دور، that was a tragic ballad story، وہ ایک دردناک، المناک، ایک غمناک کہانی ہے، جس کے اندر میرے نبی کو، میرے نبی کے ساتھیوں نے اپنی زندگیوں کو ہلکان کر کے رکھ دیا تھا۔ جس طرح وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ، جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو سربلند کرنے کے لیے جس طرح وہ کھڑے ہوئے، وہ لکھنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو کر گزرنا، یہی سب سے بڑی سیرت النبی ہے۔ یہی سب سے بڑی سیرت ہے کہ تم نبی کے راستے پر، جس صراط مستقیم پر نبی اور نبی کے ساتھی جس جان فشانی کے ساتھ چلے ہیں، جن مشکلوں کے ساتھ اس دین کو سربلند کیا گیا ہے، جس جان فشانی کے ساتھ، جن حالات میں اللہ کے دین کو سربلند کیا گیا ہے، آج وہ حالات اور وہ واقعات ہمیں بہینہ اس طرح نہیں بتائے جا رہے کہ کس طرح میرے نبی نے اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے سکون کو کس طرح ختم کر کے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو ہمیشہ استقامت کی بنیاد پر سربلند ہی رکھا ہے۔ میرے نبی کی کوشش صرف اور صرف دین الحق کو غالب کرنے کے عنوان سے تھی، اور وہ ایک نظام تھا، وہ ایک سسٹم آف گورننس کی بنیاد میرے نبی نے اس وقت رکھی، ایک نظام حکومت کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جس کے اندر ایک ایسا معاشرتی نظام میرے نبی نے رکھا جس کے اندر تمام تر رشتوں کے تقدس کو، ان کا احترام کرتے ہوئے ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام تھا جس کے اندر ان تمام رشتوں کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے اس کے اندر ان کی فلاح کا انتظام تھا، ان کی حقوق کی بقا کا انتظام تھا، ایک ایسا معاشی نظام تشکیل دینا مقصد تھا، اور ایسا معاشی پلان میرے نبی نے دیا ہے، ایسا اقتصادی نظام واضح کیا ہے جس کے اندر وہ ایک بے مزد اور بے غرض ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنا مقصود تھا، جس کی بنیاد پر ایک عظیم ترین معاشی ریولوشن کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ مکہ اور مدینہ کے انصار کو جس طرح جوڑا گیا، جس طرح ان کی اکانومی کو، اس بچی کچی اکانومی کی بنیاد پر ایک عظیم معاشی ریولوشن کی بنیاد رکھی گئی، جس کی مثال رہتی دنیا تک ایک ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ایک ایسا عسکری نظام میرے نبی نے رکھا اس وقت، اس سارے منظرنامے کو، اس معاشرت کو، اس کے سارے سیاسی نظام کو، اس سارے اقتصادی نظام کو، اس سارے معاشی نظام کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے میرے نبی نے اس کے اندر اپنا عسکری رنگ بھرا ہے، اس کے اندر وہ عسکریت کا رنگ بھرا ہے میرے نبی نے اس کے اندر، تاکہ ان لوگوں کی چادر و چاردیواری کا تحفظ ممکن ہو سکے، اس جغرافیے کا تحفظ ممکن ہو سکے،
ان کی عزت و ناموس اور اس کے تقدس کا احترام ممکن ہو سکے، اس بنائی گئی ان جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ آج اسی لیے آج جو ہمیں یہ خاکی وردی ہمارے زیب تن ہے، یہ بھی میرے نبی کی اس سنت کو آج ہم زندہ کیے ہوئے ہیں۔ آج یہ ساری یہ چیز میرے نبی نے اس وقت ریاست مدینہ کی شکل میں کھڑا کر کے ایک ماڈل رہتی دنیا تک، ایک ماڈل ریاست مدینہ کے طور پر امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے۔ اور یہی ماڈل حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1400 سال قبل نبی کے قدموں میں جا کر بیٹھ کر میرے نبی کی ساری جدوجہد کو اور قرآن کے اترنے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہندوستان کی سرزمین پر اس کو پروو کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہے وہ دین الحق، یہ ہے وہ سسٹم آف گورننس جس کی بنیاد پر تم اپنی عزت و ناموس کا تحفظ یقینی طور پر بنا سکتے ہو۔ یہ تکملہ ان عقوبت خانوں میں، اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی رحمۃ اللہ نے جس کرب اور درد کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ شاید کہیں سے کوئی آدمی، کہیں سے کوئی وہ درد دل رکھنے والے لوگ کہیں سے اٹھ کھڑے ہوں، اسی درد کے ساتھ، اسی کرب کے ساتھ، اسی محبت اور خلوص کے ساتھ جس طرح کرنیبل میں میرے نبی نے تیار کیے تھے، کہ پھر کہیں نہ کہیں سے پھر اسلام کی بگڑی بن سکے۔ وہ جس ماحول میں لکھی گئی، جس وقت حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کو بڑی آنت کا کینسر تھا، اس تکلیف میں، اس شدید ترین تکلیف کے باوجود مشرقی نے اپنی سوانح حیات میں لکھی اس نبی کی وہ زندگی، وہ سیرت، وہ طرز ہمیں دے گیا وہ مشرقی کہ یہ تھی وہ نبی کی زندگی، جس زندگی کی بنیاد پر، جس زندگی کو آپ مثل بنا کر اس دین کو پھر غالب کر سکتے ہیں، اس نظام کو پھر غالب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ درد مند لوگ چاہیے، وہ لوگ جو نبی کا دم بھرنے والے ہیں، نبی سے صحیح معنوں میں نبی کی زندگی کو دیکھ کر کہ کس طرح میرے نبی نے اس کرب اور دردناک حالات میں اللہ کے دین کو سربلند کیا۔ ایسے لوگ، ایسے درد رکھنے والے لوگ ہمیں چاہیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔